صوفی کا قاضی سے سوال کرنا۔ قاضی نے کہا تھا کہ تمام مقدرات پر راضی رہنا چاہیے، تو صوفی نے سوال کیا کہ ذات خداوندی جب کہ واحد ہے تو اس سے متضاد چیزیں جیسے جفا و وفا، سخط و رضا، منع و عطا کا صدور کس طرح ہوتا ہے؟ سب کا خالق ایک ہے تو پھر ایک مفید اور دوسری مضر کیوں ہے؟ سب خدا نے پیدا کی ہے تو ایک عقل مند اور ایک مست کیوں ہے؟ جب ایک دریا کی نہروں کا پانی ایک سا ہوتا ہے تو مخلوق کوئی شیریں اور کوئی کڑوی کیوں ہے؟ جب سب اللہ کا نور ہے تو پھر صبح صادق اور صبح کاذب کیوں ہے؟ یہ راست بینی اور کج بینی کیوں ہے؟ سب ایک ٹکسال سے نکلے ہیں تو کچھ سکے کھرے اور کچھ کھوٹے کیوں ہیں؟ اگر خدا نے دین کے راستے کو اپنا راستہ بنایا ہے تو پھر رہنما اور راہزن کیوں ہے؟ ایک ہی پیٹ اور نطفے سے پیدا ہونے والوں میں ایک عالم اور ایک جاہل کیسے پیدا ہو گئے؟ مجھے خدا کی وحدت اور غیر متغیر اور غیر متضاد ہونے کا تو یقین ہے، تو پھر اس سے اس قدر متغیر اور متضاد چیزیں کیسے صادر ہوتی ہیں؟ قاضی نے کہا، اے صوفی حیران نہ ہو، ایک مثال سن لے اور حقیقت کو سمجھ لے۔ معشوق کا قرار اور سکون عاشق کی بے قراری کا مبدع ہے۔ معشوق پہاڑ کی طرح اپنے ناز پر جمع ہوا ہے اور عاشق پتوں کی طرح لرزتے ہیں۔ معشوق کا مسکرانا عاشقوں کے رونے کا مبدع ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مبدع اور اس کے آثار میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ مبدع جو ذات واحد ہے اور اس کے آثار جو ممکنات ہیں ان میں تضاد نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے ذات اور افعال میں اس کا مثل ہے۔ چونکہ ذات باری اور ممکنات میں تضاد نہیں ہے، اس لیے ممکنات نے وجود کا لباس پہنا ہے۔ ایک ضد دوسری ضد کو موجود نہیں کر سکتا بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہست اپنے مثل کو وجود عطا نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں یکساں ہوں گے تو ایک کو خالق اور دوسرے کو مخلوق کہنا باطل ہوگا۔ جہان میں جو بھی ضد اور ند یعنی مثل دکھائی دیتا ہے، بحر وحدت پر بے ضد وند ہے اور جاگ کی طرح نمودار ہے۔ ذات وحدت کے تمام افعال ایسے ہیں کہ ان کی کیفیت کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو پھر ذات کی کنہ تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے؟ روح اس کی معمولی مخلوق ہے، اس کی حقیقت اور کنہ تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو ذات کس طرح بھی کیفیات کے قید میں مقید نہیں ہو سکتی۔ اس کی حقیقت کے بارے میں عقل کامل بھی ناواقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔ جب عقل کامل کا یہ حال ہے تو عام عقلیں اس حقیقت کا کیا ادراک کر سکتی ہیں؟ عقل کہتی ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے ادراک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قابل ادراک اور ناقابل ادراک یکساں ہے۔ عقل نے جسم سے جو کہ ناقابل ادراک ہے سے ذات باری کی کنہ معلوم کرنی چاہی، تو جسم نے جواب دیا کہ جب تجھے ہی معلوم نہیں تو تیرا مجھ سے سوال کرنا نامناسب ہے، کیونکہ میں تجھ سے ادنا ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اعلیٰ ادنا سے استفادہ کرتا ہے۔ سورج ذرے کی خدمت کرتا ہے، شیر ہرن سے عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے لیے کوئی یہ کہے کہ استفادے کے لیے نہ تھی، بلکہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے تنزل اختیار کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار فرماتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ انہوں نے امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کیا کہ اعلیٰ فرد ادنا فرد سے استفادہ کیا کرے، اور یہ بات مسلم ہے کہ اعلیٰ ادنا سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا صرف اس لیے فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اور حضرت حق تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے بسا اوقات ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔ خاک سارانے جہاں راہ بے حقارت منگر، تو چادانی کے درائیں گرد سوارے باشد۔ دنیا میں مسکین اور عاجز لوگوں کو حقارت سے نہ دیکھ، تو کیا جانے کہ شاید اسی گرد میں کوئی شاہ سوار چھپا ہو۔
مساکین اور بظاہر حقیر انسانوں کے ساتھ بدگمانی الٹا فعل ہے جس سے انسان غلط راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ عقل مند انسان کی نظر میں اس کا جز جاسوس اور مخبر بنا ہوا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور گمراہوں کے لیے یہ فعل الٹا نشان ہی نہیں بلکہ ان کی نگاہوں سے حقیقت بالکل چھپ گئی ہے۔ اسی لیے 70 بلکہ کئی فرقے بن گئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہر سزا کے ساتھ ایک جزا بھی ہے جو عطا کی صورت میں ہے۔ تو نے وہ تمانچہ تو دیکھ لیا، لیکن اس کی وجہ سے تمہارے باطن کی جو صفائی ہوئی ہے وہ بھی تو دیکھ لے۔ ہر برائی کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ صرف سزا دے اور اس کے ساتھ عطا نہ ہو۔ اگر اللہ کسی سے دنیا کی کوئی چیز چھین لیتا ہے تو اس کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں لاتعداد نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو تکالیف برداشت کی وہ ان کی سرفرازی کا سبب بنی، لیکن سزا کے ساتھ عطا کی شرط یہ ہے کہ حضور مال حق ہو، یعنی اللہ کی جانب رضا اور محبت کے ساتھ قلب کے ذریعے رجوع ہو۔ اگر حضور قلب نہ ہوگا تو خلت واپس ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں کوئی نہ تھا جس کے سپرد کی جاتی۔